السلام علیکم۔ دوسرا رخ کے ساتھ میں ہوں سید سمر عباس۔ بھارتی جاسوس کلبھوشن جادیو کی سزائے موت کے خلاف بھارتی اپیل پر عالمی عدالت انصاف نے 18 مئی کے عبوری فیصلے میں کلبھوشن جادیو کی سزائے موت پر عمل درآمد اس وقت تک روکنے کا حکم جاری کیا کہ جب تک اس کیس کا حتمی فیصلہ نہیں آ جاتا۔ پاکستان کو پابند بھی کیا کہ عبوری حکم نامے پر عمل درآمد سے متعلق عالمی عدالت انصاف کو پیش رفت سے بہم آگاہ بھی رکھا جائے، اور 8 جون کو پاکستانی حکام کی ملاقات ہے عالمی عدالت انصاف سے، جہاں پر اس کیس میں اب تک کی پیش رفت سے متعلق پاکستان آگاہ کرے گا عالمی عدالت انصاف کو۔ پاکستان نے اس کیس کی جلد سماعت کے لیے بھی عالمی عدالت انصاف کو خط لکھا ہے، اور اب اٹارنی جنرل آف پاکستان اشتر اوصاف علی کی سربراہی میں نئی قانونی ٹیم پاکستان کا کیس پیش کرے گی، اور بقول سرتاج عزیز پاکستان اب عالمی عدالت انصاف کی جورسڈکشن اور اس کیس کے میرٹ کو لے کر اپنا مقدمہ پیش کرے گا، اور دیکھنا یہ ہے کہ جورسڈکشن کے معاملے پر پاکستان اب کیا نیا موقف پیش کرتا ہے، جو کہ پہلے جو پاکستان کا موقف تھا اسے عالمی عدالت انصاف نے مسترد کر دیا تھا۔ اسی کیس سے متعلق بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خصوصی طور پر اٹارنی جنرل آف پاکستان اشتر اوصاف علی صاحب۔ بہت شکریہ سر ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے بات کریں گے اشتر صاحب، جو عدالت انصاف کا اختیار سماعت تھا، پاکستان کا جو موقف تھا اسے عالمی عدالت انصاف نے مسترد کیا، اور عدالت نے اپنا اختیار سماعت جو وینا کنونشن کے آپشنل پروٹوکول 1 اور پھر اسی کنونشن کے آرٹیکل 36 کی مبینہ خلاف ورزی پر متعین کیا، تو پاکستان یہ کیوں ثابت نہ کر سکا کہ کلبھوشن معاملے پر وینا کنونشن کا اطلاق نہیں ہوتا؟ سب سے پہلے تو آپ سے یہ بات کہوں گا کہ یہ جو پراپیگنڈا چل رہا ہے، شاید آپ بھی اس سے انفلوئنس ہوئے لگتے ہیں کہ ہمارا موقف مسترد کر دیا گیا ہے۔ ہمارا موقف بالکل مسترد نہیں ہوا، نہ ہندوستان کا موقف جو ہے اس کو مان لیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ پروویژنل میجرز ہوتے کیا ہیں۔ پروویژنل میجرز کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اختیار سماعت کے اوپر کوئی ڈیسیژن آ جائے۔ پروویژنل میجرز کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اندر یہ بات دیکھی جائے کہ کس کیس کے، کس آدمی کے، کس ملک کے موقف میں زیادہ وزن ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ پروویژنل میجرز ایک ایڈ ہاک قسم کی ہیئرنگ ہوتی ہے، اور اس کے اندر یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ کیا ایسے چیزیں موجود ہیں، ایسے حقائق ہیں سامنے جس کی وجہ سے کسی کی زندگی یا موت کا سوال ہو، یا کوئی ڈیم کی گرانے کی بات ہو، یا ڈیم کو آگے لے کے چلنے کی بات ہو، جہاں پہ از حد ضروری ہو کہ کچھ ایسے میجرز لیے جائیں جن سے سٹیٹس کو کیا جا سکے۔ اس وقت تک صرف یہ ہوا ہے، نہ ہندوستان کی جیت ہے نہ پاکستان کی ہار ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب آپ کے سوال کا جواب، وینا کنونشن کا اطلاق ہونا ہے نہیں ہونا، کیا اس معاملے میں جورسڈکشن ہے نہیں ہے، کیا جنیوا کنونشن لگے گا، کیا ایک جاسوس جس کے متعلق کوئی ابہام نہیں ہے کسی کو بھی، کیا اس کو وہ حقوق حاصل ہیں جو ایک عام سویلین کو حقوق حاصل ہیں، ان سب کا ابھی تعین ہونا ہے، اور وہ تعین ہوگا جب یہ سارے کے سارے معاملے کی پوری طرح سے ہیئرنگ ہوگی۔ ابھی تک آپ نے دیکھا ہندوستان نے اپنا موقف ان رائٹنگ نہیں دیا ہے۔ ابھی ہندوستان کو انوائٹ کیا جائے گا کہ وہ اپنا میموریل یعنی اپنی پلینٹ یا اپنا دعویٰ جو ہے اس کو دائر کرے، اور پھر ہمیں حق حاصل ہوگا اس کا جواب دعویٰ دینے کا۔ تو یہ سب چیزیں ابھی ہیں۔ یہ جو ہجان میڈیا میں ہندوستان کی طرف سے اٹھایا گیا، وہ بیسکلی ایک اسموک سکرین ہے، وہ ایک ڈسٹ اسٹارم انہوں نے کریٹ کیا۔ وہ ایسا ہی اسٹارم ہے کہ جس کے تحت وہ یہ اپنے عوام کو وہ کیا جواب دیتے کہ ایک شخص جس کے بارے میں انہوں نے پہلے کہا کہ وہ ہمارا شہری نہیں ہے، بالکل ایک شخص جس کے پاس ہندوستان کا پاسپورٹ ہو جس پہ اس کا نام غلط ہو، تو آپ کا خیال ہے کہ ایک حاضر فوجی کو کیا بغیر تحقیقات کے پاسپورٹ جاری ہو سکتا ہے؟ کیا اس کو NOC جاری ہو سکتا ہے ملک سے باہر جانے کا؟ ایسا ہے نہیں۔ تو یہ سب حقائق ہم سامنے لے کے آئیں گے، اور ہندوستان کے جو شہری ہیں ان کو بھی پتہ چلے گا کہ ان کی حکومت نے کیا گھنونی حرکت کی ہے۔
اچھا، کونسلر رسائی کے معاملے پہ عالمی عدالت انصاف نے اپنے عبوری حکم نامے میں قرار دیا کہ کونسلر رسائی فراہم نہ کر کے پاکستان نے ویانا کنونشن کے آرٹیکل 36 کی بادی نظر میں خلاف ورزی کی ہے، اور کلبھوشن کو کونسلر رسائی نہ دینا کیا بہرحال پاکستان کا غلط فیصلہ تھا؟ اور اگر یہ رسائی مختلف شرائط اور سیکیورٹی انتظامات کے تحت دے دی جاتی تو شاید بھارت عالمی عدالت انصاف میں جاتا ہی نہ۔ شاید اس طرح ہے نہیں جس طرح آپ نے اس کا نیریٹو بیان کیا یا لوگوں کے ذہن میں ہو. یہ صرف آپ کا تو نہیں ہے، عام جنرل ایک پرسیپشن ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس پرسیپشن کو زائل کرنا ضروری ہے. پہلی بات، کیا ویانا کنونشن اپلائی کرے گا؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا بالکل کہ یہ ابھی اس کے اوپر فیصلہ آنا ہے. دوسرا، یہ آدمی ہے کون؟ کیا یہ وہ ہے جس کے نام سے وہ پاسپورٹ کیری کر رہا ہے؟ کیا کلبھوشن بھی اس کا اصل نام ہے؟ یہ سب چیزیں ابھی سامنے آئیں گی. ہمیں بہت کچھ پتہ چل گیا ہوا ہے، ہمارے پاس بہت ساری انفارمیشن ہے، اور ہم جب یہ ساری چیز کو سامنے لے کے آئیں گے تو بہت ساری باتیں، گتھیاں کھلتی چلی جائیں گی. اور یہ جو سارا سسٹم بنایا ہوا تھا انہوں نے، یہ سب کا سب ننگا ہو جائے گا. یہ انفارمیشن آپ جو بات کر رہے ہیں وہ انفارمیشن ہے جو اپنے ڈوزیئرز آپ نے جو پہلے تیار کیے تھے ان میں نہیں ہے؟ یہ دیکھیے اس سے ہٹ کیا ہے کیا؟ دیکھیے، عالمی عدالت میں تو ہم لیگل سائڈ کے اوپر بات کریں گے. عالمی عدالت میں تو ہم نے ہندوستان کے موقف کو، بات ہمارے موقف کی نہیں ہے، بات ہندوستان کے موقف کی ہے کہ کیا وہ درست ہے یا نہیں درست. اور وہاں پہ جب ہم یہ سب چیزیں لے کے جائیں گے تو لیگل ایسپیکٹس ہوں گے، لیکن جو اس کے فیکچول ایسپیکٹس ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ان کو ابھی ہم نے عیان نہیں کیا. وہ سیکیورٹی ریزنز ہیں. اور اس کے علاوہ عالمی عدالت انصاف نے پاکستان اور بھارت کے درمیان طے پانے والے 2008 کا جو ایک دو طرفہ معاہدہ تھا اسے اہمیت نہیں دی، اور اس کے جو بھارتی جج تھے جسٹس بھنڈاری، انہوں نے اس پہ اپنی اضافی نوٹ جو انہوں نے لکھا اس میں انہوں نے کہا کہ ویانا کنونشن کا آرٹیکل 73 اسے کسی بھی دوسرے دو طرفہ معاہدے کے تابع نہیں کرتا. پاکستان کیوں 2008 کے دو طرفہ معاہدے کی قانونی حیثیت عدالت کے آگے ثابت نہیں کر سکا؟ یہ ان کی ذاتی رائے ہے، ان کے ساتھ باقی لوگوں نے ایگری نہیں کیا. سو اٹ از ہز اوپینین، ناٹ دی ججمنٹ آف دا کورٹ. نمبر 1. نمبر 2، ابھی ججمنٹ آف دا کورٹ تو آئی بھی نہیں ہے، ابھی تو صرف اوپینینز کا اور اظہار کیا گیا ہے. جسٹس بھنڈاری نے شاید اپنا حتمی فیصلہ دے دیا ہے، لیکن باقی جج صاحبان نے یہ کہا ہے کہ جورسڈکشن کا سوال ابھی اوپن ہے. کیا ویانا کنونشن کا اطلاق ہوگا؟ یہ سوال اوپن ہے. کیا کانسولر ایکسیس ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا؟ یہ سوال اوپن ہے. پاکستان کے اور ہندوستان کے مابین 2008 کا جو معاہدہ ہے اس کی تشریح کیسے کی جائے گی؟ یہ بات اوپن ہے. اور اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات میں عالمی دائرہ جو ہے جسٹس کا، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، اس کی جو فیصلے ہیں ان کو کس طریقے سے کس تناظر میں دیکھا جائے گا یہ بھی ابھی اوپن ہے. پاکستان میں تنقید یہ بھی ہو رہی ہے کہ 2008 کا جو دو طرفہ معاہدہ تھا اسے اقوام متحدہ میں رجسٹرڈ ہی نہیں کروایا گیا، اور یہ 18 مئی کو یہ تنقید آ رہی کہ رجسٹر کروایا گیا جب یہ فیصلہ آ چکا تھا. دیکھیے، وہ جو رجسٹر کرانے کی بات ہے، یہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ وہ پراپرٹی کا کوئی معاملہ ہو کہ اور اس کے اپنے رجسٹرار کے پاس جانا ہے. وہ ایک انفارمیشن ہوتی ہے جو دینی ہوتی ہے، اور کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا اس سے، اور اس میں ٹائم لمٹ بھی کوئی نہیں ہے. ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، اور وہ ضروری ہے، وہ یہ کہ خود ہندوستان نے اس معاہدے پہ انحصار کیا ہے، اور ہماری اسٹیٹ پریکٹس بھی یہی چلتی آئی ہے. تو جب معاہدے پہ کوئی انحصار کر رہا ہو تو پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ معاہدہ ایگزسٹ کرتا ہے کہ نہیں. رجسٹریشن کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کی ایگزسٹنس کو بالکل بتانا کہ اٹ ایگزسٹس ان دی آئیز آف لا اینڈ اٹ ایگزسٹس ایز اے فیکٹ. تو ایز اے فیکٹ انہوں نے مان لیا، اور چونکہ اس پہ انحصار کیا تو ایز اے میٹر آف لا ان کی کنسیشن آ گئی. تو یہ ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک رواج چل پڑا ہے، اور وہ ہے کہ ہم ہر چیز پہ تنقید کرنا چاہتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ کیا وہ پازیٹیو تنقید ہے،
کیا وہ تنقید برائے تنقید ہے یا تنقید برائے تعمیر ہے؟ ٹھیک ہے ناظرین، ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم اشرف اوصاف علی صاحب سے پوچھیں گے کہ 29 اپریل کا جو ریوائزڈ ایک پاکستان کا ڈکلریشن آف کانسنٹ تھا، وہ پاکستان کو 29 مارچ کا وہ پاکستان کو فائدہ کیوں نہ دے سکا، اس پر بات ہوگی چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. اشرف صاحب، عالمی عدالت انصاف کے اختیار سماعت ہی کی بات کی جائے تو عبوری فیصلہ منظر عام پر آنے کے بعد سابق بھارتی جج جو تھے جسٹس مارکنڈے کاٹچو، انہوں نے ایک بیان دیا کہ اس کا فائدہ پاکستان کو ہو سکتا ہے، کہ پاکستان اب کشمیر کا معاملہ بھی عالمی عدالت انصاف میں لے کر جا سکتا ہے. تو کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ اگر ہے تو کیا پاکستان جائے گا؟ وہ ان کا ایک اوپینین ہے، صائب ہوگا، لیکن ہمیں سارے معاملات کو دیکھ کے چلنا ہے. ہم نے عالمی عدالت میں، کیا عالمی عدالت ہی ایک واحد عدالت ہے کیا؟ اور وہاں پہ کیا جورسڈکشن وغیرہ کی باتیں ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن جو کشمیر کا معاملہ ہے اس میں ہم لوگ اور کشمیری جو ہیں وہ بیٹھ کے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور بھارت کو وہاں پہ بہت زیادہ ہزیمت کا ہوگا. ان کو they will be exposed where I can't tell you right now. اگر آپ جاتے ہیں تو بھارت کے لیے مشکل ہوگی؟ بھارت کے لیے بہت ساری جگہوں پہ بہت ساری مشکلات آ رہی ہیں. چونکہ آپ کا جو ریوائزڈ ڈکلیریشن ہے 29 مارچ کا، اس کا فائدہ پاکستان کو کیوں نہیں ہو سکا؟ چونکہ اس میں آپ نے بہت ساری شرائط بھی رکھی تھیں کہ جس میں نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے، دیگر امور ہیں، ان کو آپ نے ایکسکلوڈ کیا تھا. تو پاکستان نے وہ معاملہ ڈسکس ہی نہیں کیا، وہاں پہ اٹھایا ہی نہیں ہے، یا پھر کیا وجہ ہوئی؟ فائدہ کیوں نہیں ہو سکا میں اس کا؟ میں پھر آپ کو یاد کراؤں گا کہ یہ ہیئرنگ جو تھی وہ نہ جورسڈکشن کے بارے میں تھی، یہ ہیئرنگ نہ جسٹیسیبلٹی کے بارے میں تھی، یہ ہیئرنگ صرف اور صرف پروویژنل میجرز کے بارے میں تھی. ویری شارٹ ہیئرنگ، اور اس کے اندر صرف یہ چیز دیکھنی تھی کہ ایک آدمی کی پھانسی کا معاملہ ہے، کیا اس کو فی الحال جب تک کہ یہ سارے معاملات کا فیصلہ نہ ہو تب تک نہ دیا جائے. یہ سارے معاملات سامنے آئیں گے. کورٹ نے اپنے پروویژنل میجرز کے آرڈر میں بھی، حالانکہ ان کو لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن شاید ان کو اس لیے ضرورت پڑ گئی کیونکہ اتنی ہائپ کریٹ ہو گئی تھی میڈیا میں کہ جیسے یہی فیصلہ آخری فیصلہ ہے اور یہی فیصلہ جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو کور کرے گا. اس لیے ان کو شاید ضرورت پڑی یہ کلیریفائی کرنے کی کہ یہ فائنل ہیئرنگ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ابھی کویسچن ڈٹرمن نہیں ہوئے. یہ بھی ڈٹرمن نہیں ہوا کہ اس کو پھانسی لگے گی کہ نہیں لگے گی، یہ بھی ڈٹرمن نہیں ہوا. یہ تو عدالت کا اختیار بھی شاید نہیں ہے، چونکہ یہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایوری بڈی شوڈ انڈرسٹینڈ دس کہ یہ ابھی صرف پروویژنل بات تھی. اور ہماری ٹیم جو تھی وہ اس میں بھی جب ہم نے یہ سب ڈسکشنز کی تو ہم نے یہی کہا کہ ہم اپنے آپ کو، ہم اپنے سارے کارڈز ڈسکلوز نہیں کریں گے کیونکہ فائنل ہیئرنگ ابھی آنا ہے. اور یہ بھی ہمیں پتا تھا کہ یہ کیس ڈسمس نہیں ہوگا. It was only for the purposes of determination whether provisional measures should be put in place or not. That is the only question which occupied the court. ایک تنقید یہ بھی آتی ہے کہ پاکستان نے وہاں پہ جو آرگیو کیا، جس میں اگست کا ذکر کر دیا کہ ہم اگست تک پھانسی نہیں دیں گے، تو کیا وہ پاکستان کا ایک غلط، یعنی کہ یہ انٹرپریٹ ہو رہا ہے کہ غلط ہمارا یہ موقف تھا، ہمیں نہیں کہنا چاہیے تھا کہ ہم اگست تک ہینگ نہیں کریں گے. تو اگست کا جب ہم نے نام لیا، ہم نے ٹائم لائن دے دی، تو عدالت کو یہ تاثر ملا کہ شاید ارجنسی ہے پاکستان کی سائڈ پہ. ہم جھوٹ تو نہیں بولتے، ہم جھوٹ نہیں بولتے ہیں. تو ہم یہ بھی تو کہہ سکتے تھے. نہیں دیکھیں، جھوٹ نہیں بولنا ہے کہیں پہ بھی، کسی فورم پہ بھی جھوٹ نہیں بولنا. کبھی بھی آپ نے کبھی بھی مس گائیڈ نہیں کسی کو کرنا. وہاں پہ حقائق بیان کی گئے، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ ٹل اگست اس کے تمام معاملات جو تھے، پروسیجر جو ڈومیسٹک پروسیجرز ہیں وہ چلنا ہے. اور ہم جہاں پہ ڈومیسٹک لا کو انفورس کرتے ہیں وہاں پہ ہم انٹرنیشنل باتوں کو بھی مروز خاطر رکھتے ہیں. تو ہم نے سچی بات کی کہ ٹل اگست، کیونکہ کاؤنٹر آرگومنٹ سر یہ آ رہا ہے کہ ہم عدالت کو یہ کہہ سکتے تھے کہ جو عدالت کا ابھی آیا بھی ہے شارٹ آرڈر، کہ جب تک عدالت کا فیصلہ نہیں آتا
تب تک ہم ہینگ نہیں کریں گے. ہم خود ہی کہہ دیتے اگر تو پھر شاید وہ اس طرح کا نہ تھا. تو پھر ہم پہ یہ تنقید ہو رہی ہوتی کہ ہم نے یہ کیوں کہا, ہم نے شاید عدالت یہ آرڈر کرتی نہ تو ہم نے اپنے ہاتھ خود کی باندھ دیے, اور پھر اب ہم کس منہ سے وہاں جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ کو اختیار سماعت نہیں ہے, آپ کو فلاں کنونشن نہیں لگتا, فلاں چیز نہیں آئے گی, ہندوستان کا موقف غلط ہے. تو پھر ہم پہ تنقید یہ ہو رہی ہوتی کہ ہم نے ہندوستان کا موقف مان لیا ہے اور ہم خود ہار گئے ہیں لڑے بغیر. تو تنقید تو ہر وقت ہو سکتی ہے. تو جو پروسیجرل آرڈر تھا اس پہ ہم نے عمل درآمد ابھی تک ہم نے جو کیا کیا ہے, اور ہم عدالت کو جو 8 تاریخ کو آپ بتانے جا بھی رہے ہیں کہ اب تک ہم نے جو کیا پیش رفت ہوئی, تو کیا دیکھیے 8 تاریخ کو جو تاثر ہے کہ ہم وہاں بتانے جا رہے ہیں, ہم ان کو جواب دیں ہیں, ایسا تاثر غلط ہے. 8 تاریخ کے لیے کو ہمارے ڈیلیگیشن کو انوائٹ کیا گیا ہے, اور ہندوستان کی ڈیلیگیشن کو بھی انوائٹ کیا جائے گا, اور وہاں پہ بات طے ہوگی کہ آپ اپنا دعویٰ کب دائر کریں گے, جواب دعویٰ کب آئے گا, آپ کی ٹیم کیا ہوگی, آپ نے ایڈ ہاک جج لگانا ہے نہیں لگانا ہے, یہ سب چیزیں طے ہوں گی. ان کو پروسیجرل سٹیپس آپ کہیں گے جس کے متعلق یہ باتیں طے ہوں گی. اور یہ بھی آپ کے تواسط سے لوگوں آپ کے آڈینس کو بتاتا چلا جاؤں کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ حتمی ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا. بالکل There is nothing final as yet. پروویژنل میئرز ہیں. بالکل یہ پروویژنل ہے. تو کیا پاکستان پابند ہے کہ عالمی عدالت انصاف کے اس فیصلے پہ پروسیجر آرڈر پہ منون عمل درآمد کرے, یا پھر امریکہ کی طرح ہم بھی اپنے جو لوکل قوانین ان کے مطابق فیصلہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے آپ نے خود اپنے آڈینس کو بھی بتایا اور ساری دنیا کو پتہ ہے, اور ہم نے خود بھی عالمی عدالت میں یہ بات کی کہ اگست تک تو کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. جب کچھ ہو ہی نہیں رہا اگست, تو ہم نے اس کو تیزی میں تو نہیں کرنا ہے نا. تو جب ہم خود ڈومیسٹکلی اس کے اوپر کچھ نہیں ہے عمل درآمد ہو رہا, اس کی ایکسیکیوشن نہیں ہو رہی, تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ شور و غوغا کس بات کا ہے. دس کوڈ ہیو کم سم ویئر ان اگست, جہاں پہ ہم پوری تیاریاں کر کے جاتے. لیکن ہندوستان نے جو شور و غوغا کیا وہ یہ تھا کہ 18 کو تو پھانسی لگ جائے گی. صحیح, اس طرح کی کچھ وہاں پہ باتیں کی جا رہی تھی. بالکل. دیکھیے پاکستان پاکستان از اے ویری ویری رسپانسبل اسٹیٹ, اور ہمیں رسپانسبل اسٹیٹ کے طور پہ ہی ایکٹ کرنا ہے. ہم جب کسی عدالت میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ہی ہم بتا سکتے ہیں نا کہ عدالت کو ہمارے نزدیک دائرۂ اختیار ہے کہ نہیں ہے. ہم کہہ سکتے ہیں وہیں جا کے کہ جس نے آپ کے خلاف, جو ہمارے خلاف دعویٰ دائر کیا ہے, اس نے دعویٰ صحیح دائر کیا ہے یا غلط دائر کیا ہے. یعنی آسان الفاظ میں ہم اس جو آرڈر ہے اس پہ عمل درآمد کے پابند ہیں. ہم رسپانسبل اسٹیٹ ہیں, ہم بالکل اپنی ثوابدید کے اوپر اپنی ساورینٹی کو کمپرومائز نہیں کریں گے, یہ بھول جائے کوئی بھی. دس شوڈ بی لاؤڈ اینڈ کلیئر, known to everyone, that sovereignty of Pakistan is the most sacred thing for us. اس میں کوئی کمپرومائز نہیں, لیکن وی ہیو ٹو ایکٹ اینڈ وی ڈو ایکٹ ریسپانسبلی. ٹھیک ہے ناظرین, ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم بات کریں گے اشتر اوصاف علی صاحب سے کہ پاکستان اب کس طرح سے اپنا کیس پیش کرے گا عالمی عدالت انصاف میں. بات ہوگی چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. اشتر صاحب, بھارت نے عالمی عدالت انصاف میں نہ صرف جورسڈکشن کی بات ہوئی بلکہ بھارت نے اس کیس کے ٹرائل جو ہے اس پر بھی بہت سارے سوالات اٹھائے. تو کیا اب جو آگے میرٹس پہ بھی بات ہونی ہے, جب سماعت آگے چلے گی کیس کی, تو کیا ٹرائل کی شفافیت سے متعلق بھی ہمیں عالمی عدالت انصاف کو مطمئن کرنا پڑے گا؟ آپ سب سے پہلے تو دیکھیں آپ مطمئن ہیں کہ نہیں ڈومیسٹکلی. تو ہم مطمئن ہیں کہ ہم نے ایک حاضر سروس نیوی کمانڈر کو پکڑا, اس نے کنفیشن کیا, اس کو اس کی مرضی کا وکیل دیا گیا, اس نے اپیل وغیرہ کا پروسیس کیا, اپنا ٹرائل فیس کیا, اور اس کے بعد اس کو سزا سنائی گئی. ابھی اس کی والدہ کی اپیل جو ہے وہ پینڈنگ ہے. لیٹس ناٹ کامنٹ کہ اس کا کیا فیصلہ آئے گا, یہ تو کمپیٹنٹ اتھارٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا فیصلہ دیں گے. لیکن یہاں پہ کھڑے ہو کے, یہاں پہ بیٹھ کے, یہاں پہ اس ملک میں ہم مطمئن ہیں
کہ وہ درست فیصلہ ہے. 23ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ تحفظ بھی دیتی ہے فوجی عدالتوں کو. جی بالکل, پروسیجر ہم نے پورا فالو کیا ہے. اب ہم کسی اور کو جواب دہ نہیں ہیں, ہم کسی کو جواب دہ نہیں ہیں اپنے ڈومیسٹک لا کے مطابق. وہ ہمارا ڈومیسٹک لا ہے, لیکن ہم فیئر قوم ہیں, ہم فیئر لوگ ہیں, ہم فیئر مائنڈڈ لوگ ہیں. اب آپ کے سامنے ہے, کیا وہ جو بچی, جو خاتون ہندوستان سے آئی, ڈاکٹر عظمیٰ, اس کو کانسلر ایکسیس نہیں دیا گیا؟ کیا دیا گیا؟ بالکل. اس کو ہر طرح کی اعانت نہیں دی گئی؟ کیا بالکل. کیا اس کو ہماری عدالتوں سے انصاف نہیں ملا؟ کیا بالکل وہ انصاف ملا اور چلی بھی گئی واپس. کیا وہ ملک سے واپس, اپنے ملک واپس گئی کہ نہیں گئی؟ یہ ہے ہمارا کردار, یہ ہے ہمارا شعار. دس از واٹ آر پریکٹس از, دس از واٹ وی آر, اینڈ ویو ٹولڈ دا پبلک ایٹ لارج, اینڈ ویو ٹولڈ دا انٹرنیشنل کمیونٹی دیٹ وی آر اے لا ابائڈنگ کنٹری اینڈ اے لا ابائڈنگ نیشن. اور یہ بھی ہم ڈاکٹر عظمیٰ والی مثال بھی کوٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کیس میں کہ دیکھیں جی یہ ایک بھارتی شہری تھی, ہم نے انہیں دے دی, اور ایک پریسیڈنٹ ہم جو ہے وہاں پہ یہ پیش کر سکتے 100%. وہ جاسوس تھا اس لیے قانون ہو رہا ہے, یہ عام شہری تھی اس کو ہم نے دی. ایسپیناج جو کرے گا, جو ہمارے لوگوں کی ساتھ اس طرح کرے گا, اس کے ساتھ کوئی کسی قسم کی رعایت نہیں ہو سکتی. جو انوسنٹ ہے اس کو, مجھے بتائیے کتنی دیر لگی؟ اگر یہی معاملہ امریکہ میں چل رہا ہوتا, کسی اور ملک میں چل رہا ہوتا, کئی سال معاملے چلتے ہیں. ارے بابا, اگر ہندوستان کے لوگ سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں اس سارے چیز کو, ان کے لیے مجھے پیغام دینا ہے, اور وہ پیغام یہ ہے کہ ہم فیئر لوگ ہیں, ہمارے ساتھ فیئرنس ہوگی, ہم اسی طرح چلیں گے. لیکن اگر کوئی ہماری طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھے گا, اس آنکھ کو ہم نکال لیں گے. اب چونکہ آپ پاکستانی جو لیگل ٹیم ہے اس کو ہیڈ کریں گے آئندہ جو سماعت ہوگی, تو کون سے 3 اہم نکات آپ کی دانست میں ہوں گے جن کی بنیاد پہ پاکستان اپنا کیس بلڈ کرے گا؟ ایک تاثر آپ کے انٹرو میں شاید یہ آیا کہ کوئی ٹیم بدلی جا رہی ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹیم وہی ہے, اس کو ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں کیونکہ اب ہمارے پاس وقت ہے. ہم نے 3 بنیادی باتیں کرنی ہیں. ایڈ ہاک جج کا انتخاب, اور وہ چھوٹی بات نہیں ہے, اس میں ہم نے سارا معاملے کو لے کے چلنا ہے. نمبر 2, ہم پورے طریقے سے جو پہلا جو آئے گا ان کا میموریل, یعنی ان کا دعویٰ جب آئے گا, اس کو پڑھ کے اس کا جواب دیں گے. اور تیسرا, ہم اس کا جو سارا سلسلہ ہے اس کے اندر ہم تمام ایک سسٹمیٹک طریقے سے اپنے ڈیفینسز کو ریز کریں گے. یعنی خابر قریشی صاحب جو ہیں وہ بھی ٹیم کا حصہ ہوں گے, لیکن ہیڈ آپ کر رہے ہوں گے ٹیم کو. پہلے بھی اسی طرح سلسلہ ہے. یہاں پہ کچھ معاملہ چونکہ پروویژنل میجرز تھے, وہاں پہ کوئی سیر حاصل اس طرح کی کوئی بات نہیں ہونی تھی. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ہوگا, جو فیصلہ ہوگا, حکومت فیصلہ. تو آپ سے متعلق بھی بہت تنقید آئی کہ آپ نہیں گئے, آپ کو وہاں پہ ہونا چاہیے تھا, آپ ہوتے تو شاید صورتحال مختلف ہوتی. نہیں, یہ ہمیں پتہ تھا کہ پروویژنل میجرز آئیں گے, کیونکہ ابھی تک جتنے بھی معاملات آئے ہیں کہیں پہ بھی یہ ریفیوزل نہیں ہوا کہ پینڈنگ دا ڈیسیجن پروویژنل میجرز نہ آئے ہوں. ہمارے ملک میں بھی آپ دیکھیں اسٹے آرڈر بہت پہلی پیشی پہ ہی مل جاتے ہیں. تو خاطر جمع رکھیں, انشاءاللہ پراپر طریقے سے اس کا ڈیفینس پہلے بھی ہوا ہے, بعد میں بھی ہوگا. قومی سلامتی کمیٹی میں بھی آپ پیش ہوئے تھے اور 30 تاریخ کو, لیکن بہت زیادہ مطمئن نہیں ہوئی تھی قومی سلامتی کمیٹی جو آپ نے وہاں پہ بریفنگ دی تھی. اب آپ دوبارہ بریفنگ دینے جا رہے ہیں منگل کو شاید, تو کیا ایسا ہوگا کہ اب انہیں مطمئن کر پائیں گے اب آپ؟ دیکھیے, میں جب ان کے سامنے پیش ہوں گا, اور جو پہلے بھی پیش ہوا, تو وہ جو کمیٹی ہے وہ برائے تنقید نہیں ہے, وہ برائے تعمیر ہے. میں ان سے گائیڈنس لوں گا, ان سے رہنمائی حاصل کروں گا, اور ان کمیٹیز میں باہمی مشاورت کی بات ہے. یہ پولیٹیکل ڈیوائیڈ کی باتیں نہیں ہیں, اور لوگوں کو بھی اگر کوئی تاثر یہ مل رہا ہے کہ اس میں پولیٹیکل پارٹیز ڈیوائیڈڈ ہیں, یہ تاثر زائل ہو جانا چاہیے. صحیح, بالکل زائل ہو جانا چاہیے. وہ اکنامک ایشوز ہوں,
وہ نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہوں، وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی بات ہو، وہ ملک کے خلاف کوئی جارحیت کی بات ہو رہی ہو، وہ فارن پالیسی کے ایشوز ہوں، اس طرح کے تمام، میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ہاں بہت میچورٹی آتی جا رہی ہے اور میچورٹی آتی چلی جائے گی. یہاں پہ پولیٹیکل ڈویژنز نہیں ہیں، یہ سب اکٹھے ہیں، سب اکٹھے ہیں. ٹھیک ہے ناظرین، ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم آخری حصے میں گفتگو کو سمیٹیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اور اب کچھ بات ہو جائے کچھ لوکل ایشوز سے متعلق. اشرف صاحب آج حسین نواز پیش ہوئے جے آئی ٹی کے سامنے. 2 ممبرز پر وہ اعتراضات اٹھا چکے ہیں پاناما کیس میں، جو جے آئی ٹی کے 2 ممبرز ہیں. تو کیا لیگلی وہ پیش ہو سکتے ہیں اس کے سامنے جس پہ وہ اعتراض اٹھا چکے ہیں پہلے ہی جے آئی ٹی کے؟ ابھی ہم بات کر رہے تھے عالمی عدالت کی، اور وہاں پہ بھی آپ نے سوال اس طرح کے اٹھائے کہ جورسڈکشن کا سوال، کسی آپ نے ایک جج کی بھی بات کی اور وہ سب چیزیں. تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ جب آپ یہ ساری چیزیں، 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ عدالت کے سامنے جائیں، اور عدالت سے باہر اگر رہیں گے تو پھر تو ظاہر ہے وہ تو مناسب نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ عدالت کے سامنے کیے جانی چاہیے. اینڈ پروسیجر جو ہے وہ یہی ہے کہ عدالت کی اپنی ثوابدید ہے. عدالت جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھ کے تمام معروضی حالات کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں. کل عدالت نے آپ کو بھی طلب کر رکھا، آپ کو بھی نوٹس جاری ہوا ہے، جو حسین نواز نے اعتراضات اپنے دائر کیے تھے 2 ممبرز سے متعلق. تو کیا یہ 2 ممبرز جو ہیں جے آئی ٹی کے، انہیں الگ کیا جا سکتا ہے؟ اعتراض جو کہ ان پہ اٹھ چکا ہے، قانونی رائے آپ کی کیا ہے اس پہ؟ میں عرض کروں کہ آپ کو بیک گراؤنڈ میں ذرا تھوڑا سا جانا پڑے گا. پہلے دن سے مجھے ایز اٹارنی جنرل اس کیس میں، اس بینچ کی بات نہیں کر رہا، جب یہ کیس دائر ہوا تو پہلے دن سے، اور آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ میرا جو رول تھا وہ عدالت کے معاون کے طور پہ تھا ایز اٹارنی جنرل. بالکل، اٹارنی جنرل کا فرض ہے کہ وہ عدالت کی معاونت کرے، لیفٹ رائٹ پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے قطع نظر، اور اللہ کی مہربانی سے سب کے سامنے ہے. عدالت کی اپنی ثوابدید ہے کہ وہ جے آئی ٹی کس طریقے سے تشکیل دیتے ہیں. اب ظاہر ہے عدالت کے سامنے حقائق کو جب سامنے رکھا جائے گا تو پھر عدالت فیصلہ کرے گی کہ جے آئی ٹی میں کون سے لوگ ہونے چاہیے. پہلے بھی انہوں نے ہی فیصلہ کیا نا، پہلے بھی انہی کا فیصلہ ہے کہ کون سے لوگ ہونے چاہیے، اور ظاہر ہے ان کے سامنے تو نہیں سب چیزیں موجود ہیں. تو یہ جے آئی ٹی کا تشکیل دینا، اس کا آگے چلنا، یہ ایک پروسیس، آن گوئنگ پروسیس ہے، پھر یہ چلتا رہے گا. جو ممبرز ہیں، جو چناؤ ہوا ان جے آئی ٹی کے ممبرز کا، وہ عدالت نے خود کیا. جی ہاں، عدالت نے اسکروٹنی کے بعد ان کا چناؤ کیا. جب ان میں سے 2 ممبرز پہ اعتراض اٹھ جائے تو پھر عدالت کے لیے کتنا مشکل ہو سکتا ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے عدالت کے اپنے فیصلے کو ریوائز کرنا. نہ عدالت کسی مشکل میں نہیں. عدالت یوں ہے کہ عدالت دونوں سائڈوں کو دیکھتی ہے، اور اس وقت عدالت جو کر رہی ہے وہ ہے جے آئی ٹی کی سپرویژن. اب آپ کو میں کہتا ہوں کہ آپ کی ایک ٹیم ہے، آپ کی ایک ٹیم جس میں آپ نے لوگوں کو کہا ہے کہ آپ یہ چیزیں کر کے لائیں. ان پہ کسی کو اعتراض ہے تو پھر آپ ہی فیصلہ کریں گے نا اس کے بارے میں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو بالکل پتہ ہی نہ ہو کہ اس کے کوئی پرٹیکولر کوئی ہسٹری کے بارے میں. تو جب پھر آپ کی ثوابدید ہوگی کہ آپ اس کو کتنا سمجھتے ہیں کہ امپورٹنٹ ہوگا اس ہسٹری کے ساتھ اس معاملے کا آگے لے کے چلنا. تو اگر اعتراض جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے حسین نواز کا، جن 2 ممبرز پہ اعتراض اٹھائے جو انہوں نے ساتھ اس کی وجوہات پیش کی، اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے تو کیا نئی جے آئی ٹی تشکیل پا سکتی ہے؟ ممکن ہے ایسا؟ کیا کیوں نہیں، کاروائی دوبارہ سے شروع ہو جائے؟ بالکل وائی ناٹ. دیکھیے بات کیا ہے، جے آئی ٹی تشکیل کیوں دی گئی ہے؟ فردر انویسٹیگیشن کے لیے، سچ کی تلاش کے لیے. بالکل. تو اس میں شخصیات کی تو بات نہیں ہے نا. یہ تو نہیں کہ صرف یہی آدمی جو ہے وہی سچ کو تلاش کر سکتا ہے. بالکل. اٹ ول ڈپینڈ آن دی پرسنز کمپیٹنس. ہاں، اگر شائبہ بھی ہو
बायस का, तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। आज से 3 रोज़ पहले हमने सुना जो वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान मुसद्दिक़ मलिक साहब, उन्होंने एक एतराज़ उठाया कि जो JIT है वो कानून से हट के काम कर रही है, तो ऐसा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीरियस किस्म के जो एतराज़ात हुक्मरान जमात की जानिब से उठाए जा रहे हैं, तो बतौर अटॉर्नी जनरल आपको लगता है वाकई ऐसा हो रहा है, कुछ कानून से हट के वो अपने मैंडेट से बाहर जा रही है JIT? इसमें मैं कमेंट नहीं करूँगा। आई विल नॉट कमेंट ऑन दिस बिकॉज जो उनके मुशाहिदे में चीज़ें आई हैं वो उनको इल्म होगा। आई हैव नो कमेंट टू ऑफर ऑन दैट। यानी कि जिस तरह से जो जजेस की स्वाबदीद होगी उस तरह से चलेगा मामला, और किसी का इतराज़? देखिए, जजेस जो हैं वो फेयरली एक्ट करते हैं, वो एक कोड ऑफ कंडक्ट पे चलते हैं, उन्होंने ओथ लिया हुआ है टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आई सी नो रीज़न कि वो इस सारे मामले को मुनासिब तरीके से लेके। फाइनली सर, अगर हुसैन नवाज़ का जो एतराज़ है वो जजेस मुस्तरद कर देते हैं, तो क्या उनको अपील का भी कोई इख्तियार होगा इस पे? वो क्या कर सकते हैं फिर अगर वो रद्द हो जाता है? हुसैन नवाज़ के पास क्या ऑप्शन होंगे फिर? या हुसैन नवाज साहब कानूनी तौर पर मैं कानूनी राय आपसे पूछ रहा हूं कि मैं इस क्या पे कोई राय अपील का उन्हें इख्तियार हो सकता है या नहीं? इस पे मैं कोई राय नहीं दूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ साहब में शो में ज्वाइन करने के लिए। नाजरीन, आज के शो में इतना ही। आपने तफसीली गुफ्तगू सुनी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अशरफ औसाफ अली की, जो कि अब जाएंगे 8 तारीख को भी, 8 जून को पाकिस्तान ने एक मीटिंग करनी है आलमी अदालत इंसाफ से, जिसमें इस केस की पेशरफ से मुतल्लिक भी आगाह किया जाएगा। और देखना यह है कि अब पाकिस्तान किस तरह से अपना केस जो है वो बिल्ड करता है आलमी अदालत इंसाफ में। आज के शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।